حي على محمد نیاز شفیق احمد، دہشت گردی اور اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ حاضرین انجمن، حکم صاحبان اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس خصوصی انجمن میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے دہشت گردی اور اسلام۔ سامعین کرام، یہ حقیقت ہے کہ جب پورا جزیرہ عرب ظلم و تشدد کی آہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اخلاقی و روحانی ادب کے سودے خشک ہو چکے تھے، تہذیب و تمدن کی بستیاں جل کر راکھ ہو گئی تھی، انسانیت آخری سسکیاں لے رہی تھی، ایسے پرفتن و پرآشوب ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے اہل عرب کو روح افزا کا تہذیب و تمدن عطا کیا، وہاں کے باشندوں کو اخلاقی و معاشرتی آداب سکھلائے، معاشرے کو امن و سلامتی کا خوشگوار پیغام دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا خطہ عرب امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا۔ سامعین کرام، اسلام وہ دین برحق ہے جس کی حقوق اور جس کی حقوق سب کی یکساں برابر ہے، جس کی عدالت میں نہ کوئی عربی، نہ عجمی، نہ کالا، نہ گورا، بلکہ سب کے لیے یکساں ضابطہ و قانون ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم من آدم و آدم من تراب، اور فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ کسی شاعر نے اس حدیث کے مفہوم کو اپنے اشعار میں یوں ہی ادا کیا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب رات میں لوگ سو جائے تو تم نماز ادا کرو تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سامعین کرام، اسلام وہ دین برحق ہے جس نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آج تعصب و تنگ نظری کا یہ عالم ہے کہ اس کے شاف و شفاف تعلیم کو بدلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ اسلام جس نے ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی اور بلی کے بھوکے رکھنے پر جہنم رسید کیا۔ وہ مذہب جس نے ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اور جس قرآن کا یہ اعلان ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، جیسے حکیمانہ بات کہی ہو، یعنی دین کے اندر کوئی زور و زبردستی نہیں۔ آج اسی دین کے ماننے والوں کو آتنکواد و دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ مدارس جس کے اندر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے، اور جس کے اندر حیوانیت کے چنگل سے آزاد کرا کر انسانیت کے درس دیے جاتے ہو، وہ دین جس کے پیشوا نے اہل عرب پر قادر ہونے کے باوجود لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کا حصہ سنایا ہو، اور تمام ظلم و مصائب کو پس پشت ڈال کر اخوت و بھائی چارے کا پیغام دیا
چوری کرے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چوری کرے، عدل کا تقاضا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ مدارس جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بتلایا و سکھلایا جاتا ہو، ان مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈا بتلانا یا ان کے مدرسین کو دہشت گرد کے نام سے موسوم کرنا اور اس دن کے بارے میں یہ کہنا بوئے خوں آتی ہے، بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانے سے۔ دنیا والوں جواب دو، اگر دہشت و بربریت اسی کا نام ہے تو محبت اور انسانیت کیا چیز ہے اور کس کے یہاں مل سکتی ہے؟ کیا اس قوم کے ہاں جس نے جمہوری انقلاب کے درمیان لاکھوں سروں کو ناریلوں کی طرح مشین گنوں سے صفایا کر دیا، یا RSS اور BJP والوں کے ہاں جن کی تنظیم کے ذریعہ ہر روز فساد مچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا حکمرانوں کے ہاں جس کا نقشہ قرآن نے یوں ہی کھینچا ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة۔ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کے باعث لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یا ان دنیا دار پجاریوں کے یہاں جن کی مہابھارت میں ایک رواج کے مطابق کروڑوں انسان مارے گئے۔ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقی امن و سکون اور انسانیت اس پیکر رحمت کے دربار میں مل سکتی ہے جس کی قیادت میں 82 جنگیں لڑی گئی ہو اور جس نے قدرت پانے کے باوجود بھی متکبر اور مغرور اور بے رحم انسان کو اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون کا پیغام سنایا تھا۔ آج جب انسانیت کرا رہی ہے اور دنیا والے امن و سکون کو ترس رہے ہیں، اس پرآشوب ماحول میں قیام امن اور خاتمہ الزامات اور دہشت گردی کے لیے جس نظام کی ضرورت ہے وہ نظام اسلام ہے، اور جس خوشگوار چھاؤں میں تھکی ہوئی اور سسکتی و بلکتی انسانیت کو حقیقی امن و سکون مل سکتا ہے، اگر اس کے باوجود ہمیں کوئی دہشت گرد گردان رہا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن چپ چاپ رہیں گے تو زبان خنجر تو چپ رہے گا لیکن آستین لہو پکارے گا۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین، اور دشمنان اسلام کو حق بات سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔